رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے ہم سفر اور ہم عقیدہ طلباء ساتھیوں، یقیناً یہ مرکز یا ہم سیکھنے کے لیے آتی ہے یا سے استفادہ کرنے کے لیے آتی ہے. یہ ہمارے بڑوں کا مرکز ہے. ہم یہاں آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں یا پڑھانے کے لیے نہیں آتی. کل میرا گجرات کا سفر تھا تو ارادہ تھا کہ مرکز میں حاضری دوں گا. اللہ گواہ ہے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو کبھی بھی یہ نیت نہیں ہوتا کہ میں یہاں پڑھاؤں گا، کیونکہ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گوہن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ، جہاں انہوں نے نئی نسل کو ایک جرأت دیا ہے، ان کو طریقہ کار سکھایا ہے اور بتایا ہے، تو ہم بھی ان لوگوں میں سے ہے. تو میرے بات کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے میرے بارے میں اپنے حسن ظن کا اظہار کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اسی طرح ہو جائے، میں ہو نہیں اس طرح. بہرحال میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے بطور معذرت کہوں گا کہ چونکہ ہمارا زبان پشتو ہے، ہماری دروس، ہمارے بیانات ساری چیزیں پشتو میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ میرے مقصد اور مطلب پر نظر رکھیں، میرے الفاظ پر اور میرے اردو گرامر پر نظر نہ رکھیں. دوستو، سب سے پہلے میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ ایک انسان تمام موضوعات جو ہماری اور آپ کے پیٹ ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، انسان تمام موضوعات کو تو مطالعہ کرے، لیکن اپنے لیے ایک موضوع کا انتخاب کرے، اسی میں اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کرے. تمام موضوعات پر انسان اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا. مطالعہ تو تمام موضوعات کا کرنا چاہیے، اور ضروری بھی کہ ہر موضوع پر انسان کی نظر و جو مناظرہ کے میدان سے تعلق رکھتی ہے، تحقیق کے میدان سے تعلق رکھتی ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام کتابوں کا مطالعہ کرے اسی عنوان پر، اسی موضوع پر. جو فرق باطلہ کے خلاف ہمارے اکابر نے کام کیا ہے، جو کتب لکھی ہے، ہم ان سب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں گے، اور کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ان سب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. لیکن ان سب میں اگر آدمی چاہے کہ میں اسپیشلسٹ بنوں تو یہ ممکن ہی نہیں. انسان ایک موضوع کا انتخاب کرے، پھر اس میں مسلسل مطالعہ کرے اپنی کتابوں کا. جب اپنی دلائل اس کو ازبر یاد ہو جائے اور مخالف کی دلائل کے جوابات، ان کی اشکالات، اعتراضات، یہ ساری چیزیں وہ سیکھ لے، اس کے بعد ان کی کتب کا مطالعہ کرے. تو میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مطالعہ تو سارے موضوعات کا کرنا ضروری ہے، لیکن اسپیشلسٹ صرف ایک موضوع پر ہونا چاہیے. انسان کوشش کرے ایک موضوع پر تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. دوسرے نمبر پر ہمارے طلباء عموماً پوچھتے ہیں کہ ہم کیا مطالعہ کریں. تو سب سے پہلے میں جو اپنے طلباء کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے اکابر کی کتب کا مطالعہ کریں ان عنوانات پر. ہمارے لیے آج کل امام اہل سنت شیخ صبر حسن صدر صاحب نور اللہ مرتضی کی تمام کتب کا ایک مرتبہ نہیں، کم از کم 2-3 مرتبہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. حضرت شیخ کی کتاب علمی ہے، اس میں تحقیق بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابتداءً جب آدمی اس کو مطالعہ کرتے ہیں تو انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی فتنے سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ پھر امام اہل سنت کی کتابیں
دیکھنا، اس کا مطالعہ کرنا، پھر انسان کو اس میں مزہ آ جاتا ہے اور انسان کے دل سے باختیاری حضرت امام اہل سنت کے لیے دعائیں نکلتے ہیں کہ امام اہل سنت نے اس عنوان پر کیسے زبردست کام کیا ہے۔ میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام اہل سنت کا جواب آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کتاب کا جواب بے شک لوگوں نے لکھا ہے، ناکام کوشش کی ہے، لیکن اگر آدمی نے امام اہل سنت کی کتابوں کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا ہو اور امام اہل سنت کی کتاب وہ صحیح جیسا کہ مطالعہ کرنا چاہیے اس نے مطالعہ کیا ہو، تو دلائل کی دنیا میں کسی نے بھی امام اہل سنت کا جواب نہیں کیا۔ الحمدللہ میں طالب علم تھا، کسی وقت مماتیوں کی مسجد میں رہتا تھا طالب علم کے زمانے، تو ہمارے ساتھ تسکین و صدور ہوتا تھا امام اہل سنت کے۔ میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تو اس کے روات اور یہ ساری چیزیں ہم نے حفظ یاد کی تھی اس وقت، چونکہ مماتیوں سے زیادہ واسطہ ہوتا تھا۔ تو ان دنوں ان کا ایک کتاب تھا آئین تسکین و صدور۔ ایک مرتبہ ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے طلباء کے درمیان مناظرہ ملاقات ہوا۔ انہوں نے شرائط میں لکھا تھا کہ ایسی کتابیں نہیں لانا، اصل کتابوں سے حوالہ جات پیش کرنی ہوگی اور بات بھی ان سے کرنی ہوگی۔ پھر اس میں لکھ بھی دیا کہ آپ نے تسکین و صدور نہیں لانا اور ہم نے بھی اس موضوع پر کتابیں نہیں لانا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے درجہ رابعہ کا سال تھا۔ پھر جب ہم آئے مناظرے کے لیے تو انہوں نے آئین تسکین و صدور کو اپنے ساتھ لایا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے شرائط میں میرے ساتھ لکھا تھا کہ اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لانا، اور آپ نے کیوں تسکین و صدور لایا؟ تو وہ تو بہت خوش تھے کہ ہم نے جواب پہ تھا کہ یہ کتاب کو ڈھونڈا ہے، تو مجھے کہا آپ بھی تسکین و صدور لائے۔ میں طالب علم تھا جو کہ پریشان تھا کہ وہ ہوگا کیونکہ یہ تسکین و صدور کا جواب ہے۔ تو میں نے ایک طالب علم کو بھیجا اپنے ساتھی کو، میں نے کہا تسکین و صدور لاؤ۔ اللہ گواہ ہے وہ آئین تسکین و صدور سے اعتراض کرتا تھا، دلیل پیش کر رہا تھا، اور میں تسکین و صدور سے جواب دیتا تھا۔ یعنی یہ آئین تسکین و صدور کے جواب میں لکھا گیا تھا، لیکن تسکین و صدور میں ان کے جوابات خود موجود تھے۔ مجھے یاد تھا تسکین و صدور، تو ایسا سمجھو کہ میں نے حفظ کیا ہوا تھا اس وقت۔ تو اکثر کتب کا پھر میں بعد میں 3-4 مرتبہ مطالعہ کیا تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ امام اہل سنت کی کتاب کا جواب لوگوں نے تو لکھا ہے، کتاب کے جواب لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں امام اہل سنت کا جواب کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے 1 نمبر امام اہل سنت کی کتابوں کا 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میرے رائے ہے، امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب ترکاڑوی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ حضرت ترکاڑوی رحمہ اللہ کے خطبات جو ہے یہ مناظرہ کی پیڑ سے جو آدمی تعلق رکھتے ہیں اس کو اپنے مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ 1 مرتبہ نہیں 10-20 مرتبہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ انسان حاضر جوابی سیکھتے ہیں تو حضرت ترکاڑوی رحمہ اللہ کے خطبات سے سیکھتے ہیں، یہاں سے ملتے ہیں انسان کو۔ میرے بہت سے ساتھی تھی، مجھے کہتا تھا کہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ یہاں شروع کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی آیا میرے پاس، وہ سوالات کرتے ہیں یا کسی فتنے سے متاثر ہوئی، ان سے بات شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے سوال کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے کہا یہ چیزیں ہم کیسے سیکھیں؟ میں نے کہا اگر یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنا ہے کہ کسی محفل میں بات شروع کے کیسے کرنا ہے، کوئی آدمی ہمارا اہل سنت نوجوان غیر مقلدین سے متاثر ہو گیا ہے، مماتیت سے کسی سے بھی متاثر ہو گیا ہے، یا کسی سٹیج پر ہمارے ہم گفتگو کیسے کریں گے، مناظرہ میں شروع کیسے کریں گے، کسی کے اعتراض کا جواب کیسے دینا ہے، یعنی حاضر جوابی کا ملکہ آپ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر خطبات کا مطالعہ 1 مرتبہ نہیں 20-30 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ کسی وقت میرا بہت زیادہ محبت تھا حضرت ترکاڑوی رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ، پر خصوصاً یہ خطبات اکثر رات کو جب میں سوتا تھا تو رات کو لیٹ کر حضرت ترکاڑوی رحمہ اللہ کی خطبات کو اس طرح مطالعہ کر کے سو جاتا تھا۔ اکثر اس کی کتاب یہ خطبات میرے سینے پر اسی طرح رہ جاتا۔ تو اس کا حضرت ترکاڑوی رحمہ اللہ کی تمام کتب پر خصوصاً خطبات کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، یہاں سے انسان میں حاضر جوابی کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اور یہاں سے انسان سیکھتے ہے کہ میں کسی محفل میں گفتگو کا آغاز کیسے کروں، کوئی آدمی کسی فتنے سے متاثر ہو گیا کہ تو تمہیں اس کو جواب کیسے دو، کسی کی ذہن سازی کیسے کرو، یہ ساری چیزیں انسان وہاں سے سیکھتی ہے۔ آج کل ایسا ہے ہمارے کسی عالم کو آپ کہیں آپ نے تقلید کے موضوع پر بیان کرنا ہے جمعہ کی، تو ہم نے وہ علمی چیزیں یاد کی ہے، ہم ممبر پر بیٹھ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے پر بات کریں گے، لیکن کسی آدمی کو سمجھانا یہ ہمیں نہیں آتا۔ 2-3 گھنٹے بعد کسی عامی آدمی مسلمان سے پوچھ لے کہ مولانا صاحب نے 3 گھنٹے 2 گھنٹے تقلید پر بات کی، بیان کیا، کیا آپ کو سمجھ آیا؟ تو کہتے واللہ کوئی چیز بھی سمجھ نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے مدعا کو لوگوں کو سمجھانا کیوں نہیں سیکھتے آج کل ابھی تک۔ وہ غیر مقلد آتا ہے، مماتی آتا ہے، میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں جتنے فتنے بھی ہیں ان کے ساتھ نہ دلائل ہے نہ مسائل ہے نہ عقائد ہے، کوئی چیز بھی نہیں، ان کے ساتھ صرف شکوک شبہات، صرف شکوک شبہات۔ یہ جب بھی شروع کرتے مماتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، یہ غیر مقلد کسی بھی عنوان پر، یہ اشکالات سے شروع، اعتراضات، اشکالات، نہ کوئی عقیدہ ان کے پاس، نہ کوئی دلیل ان کے پاس۔ یہ مماتیت کے آغاز بھی شکوک شبہات سے، غیر مقلدیت کی یعنی جتنی بھی فتنے ہیں ان کی ابتدا اور ان کے آغاز اور ان کی بنیاد ساری شکوک اور شبہات سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی آپ کی مماتی سے واسطہ پڑا ہوگا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، یا سمعون ہوتے ہیں کسی دوسرے عنوان پر، کبھی غیر مقلد سے، یہ عوام کو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ شکوک شبہات ڈالتے ہیں۔ یہ کبھی آپ کی تقلید پر بات ہوگی نا، یہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ایک طرف قرآن اور حدیث، مقابلہ میں امام ابو حنیفہ فقہ کی کتاب قرآن اور حدیث، دوسری طرف فقہ کی کتاب، ایک طرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف امام ابو حنیفہ۔ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کو ماننا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر فقہ کی کتاب کو ماننا، یہ تقلید۔ اب ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، کسی مماتی سے آپ کو واسطہ پڑ جائے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ یار تمہارا نبی زندہ ہے، جی زندہ ہے، تو پھر زندہ نبی کو تم نے مٹی کی گھڑی میں کیوں دفن کیا؟ ابھی ایسے انداز اپناتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی عمر کتنا تھا؟ 63 سال، تو جب وہ زندہ ہے تو پھر 63 سال زندگی کیسی ہے؟ یہ ساری اشکالات ہے، یہ اعتراضات، یہ نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ دلیل ہے۔ اب اگر ہم انداز نہیں سیکھیں گے، یہ نہیں سیکھیں گے کہ ہم نے عوام کو کیسے سمجھانا ہے اپنی بات کو، یہ ہم کہاں سے سیکھ لیں گے؟ جب حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کو ہم مطالعہ کریں گے ان کے تجلیات کو، خصوصاً ان کے خطبات کو، تو ہم یہ نہیں سیکھ سکیں گے۔ یہ ہم سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے۔ میں نے خود جس حد تک سیکھا ہے تو یہاں سے، میرا اکثر طلباء کو اپنے ساتھیوں کو پڑھاتا ہو یا ان کو سمجھاتا ہو تو میرا انداز ہوتا ہے سب سے پہلے ہر مسئلے پر سب سے پہلے ہم عوامی انداز کو سیکھتے۔ ہم نے کبھی بھی عوام میں جا کر علمی تعریفات کو ان کو نہیں سمجھانا۔ جب بھی بات کرنا ہو تو ہم عوامی انداز میں حتی الوسع کوشش کریں۔ میں کبھی طلباء کو آداب مناظرہ میں سمجھاتا ہوں کہ کوشش کریں کہ بات حتی الوسع عوامی انداز میں کریں، کیونکہ عوام نہیں سمجھ سکیں گے، وہاں علمی انداز اختیار کریں گے۔ ہمارے کے بی کے میں غیر مقلدین کے ساتھ آج کل کوئی مناظر نہیں ہے، اس لیے 2-3 سال ہو گئے انہوں نے مناظرہ کے میدان ہی بند کیا ہے، ابھی وہ نہیں آتے اس میں۔ 6-7 آدمیوں کو مناظرہ کے میدان میں اتارا تو سارے ایکسپائر ہو گئے، الحمدللہ بھی ان کے ساتھ کوئی مناظر بھی نہیں ہے، 2-3 سال ہو گئے ان کے ساتھ ہمارا کوئی مناظر نہیں ہے۔ یہ مماتیوں کے ساتھ آج کل بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک آدمی کو میدان میں اتارتے ہیں، جب وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو دوسرے کو اتارتے ہیں۔ ابھی 1-2 پاگلوں کو اتارا ہے۔ یہ مماتی بھی بہت بیوقوف لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کے پیچھے امید لگاتے ہیں کہ شاید یہ ہماری عزت بنائے گا، یہ ہمارے لیے کوئی فتح حاصل کر کے لائے گا، لیکن وہ الٹا ان کی بے عزتی اور شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال وہ مجھے یاد آیا، وہ غیر مقلد کے بارے میں انہوں نے ایک مناظر کو اتارا تو وہ ایک بڑا کافی مناظرے میں منطق کے رٹے وہ کسی سے لکھوا کر مناظرے میں وہ سامنے پکڑ کر یہ پلا اور اسی طرح سوالات شروع کرتی، یعنی پورا منطق شروع کرتی۔
مجھے ساتھیوں نے کہا ایک مناظرے میں کہ ان کو کہو یہ کافی رکھ دو، یہ کاغذ رکھ دو اور اسی طرح زبانی سناؤ. تو میں نے کہا یار چھوڑ لو، اگر ہم اس سے یہ لیں گے تو اور کچھ تو ان کے پاس ہے نہیں، تو پھر یہ جھگڑا کرے گا، مناظرہ کو ختم کرے گا. کسی چیز پر تو مصروف رکھو اس کو. تو یہ بعد میں جب مناظرہ عوام تک جاتا ہے تو عوام خود سن کر کہتے ہیں یار یہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو قرآن اور حدیث اور منطق پہ اندر کیا. تو ایسا ہے ہم عوامی انداز سیکھ لیں کسی بھی مسئلے پر. جو بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہم نے عوام کو کیسے سمجھا ہے. ایک مرتبہ وہ تقلید پر امام المسجد وہ کیا ہے، امام المسجد تو کڑوی رحمہ اللہ کے رفع پر مناظرہ ہے، اپنا دیکھا ہوگا شاید. وہ بخاری شریف کے ایک حدیث کے بارے میں امام حضرت کڑوی رحمہ اللہ کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. اسی مناظر میں اگر ہم یہ کہتے کہ یہ موقوف ہے مرفوع نہیں تو عوام کیسے سمجھے گی مرفوع کیا ہے موقوف کیا ہے. تو حضرت کڑوی رحمہ اللہ کا انداز کیا ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ سرے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں. اب یہ انداز سمجھے عوام، وہ کہتے واہ 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 واہ. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ موقوف ہے مرفوع نہیں تو ہم مرفوع اور موقوف کو کیا سمجھتے ہیں. ہم کوشش کرتے، یقین جانیے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم اپنی مدعا عوام کو نہیں سمجھا سکتے. یہ 30-40 سال تک تدریس کرتے لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر عوام کو ان مسائل یہ عقائد کیسے سمجھائیں. تو سب سے پہلے یہ چیز ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے ہر مسئلہ میں. تو میں عرض کر رہا تھا دوسرے نمبر پر امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر کڑوی نور اللہ عمر کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے ضرور. طریقہ ہم یہی سے سیکھیں گے اور پھر خصوصاً خطبات صفدر کو خصوصیت کے ساتھ. تیسرے نمبر پر قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ ایک مسلک اور عقیدے پر کام کرنے والے طالب العلم اور آدمی اسی کو ضرور مطالعہ کرے، ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ. پھر چوتھے نمبر پر ہمارے کابر میں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ ان کی کتب کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. 5ویں نمبر پر مولانا نور محمد تونسی صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے پیڑ ہے جن فتنوں سے ہمارا مقابلہ ہے. پھر خصوصیت مماتیت پر حضرت نے جو لکھا ہے کمال کر دیا ہے. پھر چھٹے نمبر پر ہمارے کابر میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گونڈ صاحب دامت برکاتہ علیہ ان کی کتب کا مطالعہ بھی بہت ضروری. ان کی کتب میں یہ خصوصیت ہے کہ مختصر ہوتی ہے اور غیر ضروری چیزوں کو نہیں لاتی، ضرورت کی چیزوں کو لاتی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی کتابیں تحقیقی بھی ہوتی ہے اور انسان کو وہ بہت کچھ مل جاتے ہیں جو 10-20 کتابوں میں کسی ایک موضوع پر نہیں مل جاتی. اور اگر ایک آدمی کا اور بھی اضافہ کرے، ہم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد محمد صاحب دامت برکاتہ بہت علمی کتابیں ان کے بھی موضوعات. تو یہ 6-7 اکابر کی کتابوں کو ہم نے فرضی طور پر دیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں طالب علم کے زمان میں بڑے بڑے کتابوں کو لیتے ہیں پھر ان کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے مشکل کہ اپنے عقیدہ کو سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، کسی کتاب میں کیا دیکھا، کسی میں کیا دیکھا، کسی یہ میڈیا کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، اسی سے گمراہی شروع ہو جاتی. دیکھیے کتابوں میں کیا کچھ نہیں لکھا ہے. ایک عالم نے اس پر بھی رسالہ لکھا ہے کہ فرعون شہید ہو گیا. مسلمان کی کتابوں میں کیا کچھ نہیں لکھا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ سیکھ لو. یہ عقیدہ آپ کیسے سیکھ لیں گے، کہاں سیکھ لیں؟ اپنے اکابر کی کتب میں، خصوصاً ان اکابر کی. پھر مخالف کے اعتراضات آئیں گے، شکوک آئیں گے، شبہات. جب آپ ان کتابوں کی پہلے والی اکابر نے تو ساری چیزوں کو نقل کیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے، وہ تو اہل علم کا زمانہ ہے. تو آپ صحیح اور غلط کا تمیز کیسے کریں گے جب اکابر کی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر کو مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا عمیق نظر سے مطالعہ کریں، اپنے عقائد کو سیکھ لیں. پھر اس کے بعد ہم عمومی مطالعہ شروع کریں. یہ کوئی کمال نہیں. میں نے فتح الباری کو 10 مرتبہ مطالعہ کیا، میں نے فلاں کتاب کو 20 مرتبہ، اور اپنے عقیدے کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اکابر کے پر خصوصاً
جن حضرات کا میں نے نام لیا ان کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کرو، خرید لو اور مطالعہ کرو۔ پھر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہمارا ساتھی کہتے ہیں کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں لیکن کچھ ذہن میں نہیں آتا، ہم کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن وہ یاد نہیں رہتا۔ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ جب آپ شروع کریں گے، سب سے پہلے میں طلباء کو کہتا ہوں کسی کتاب کو خریدنا ہے تو سب سے پہلے کتاب کا نام اور موضوع دیکھنا چاہیے، بلکہ میں تو اس سے پہلے بھی کتاب کے لکھنے والے کو دیکھتا ہوں، مصنف کون ہے، کس عقیدے اور نظریے کی آدمی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرحلہ نے لکھا ہے کہ فتنے کی اس دور میں ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میرا ایمان اور عقیدہ نظریہ محفوظ ہو، تو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو ہر کسی، یہ ہم میرے اور آپ کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے، اس کو ہر کسی، اس کے لیے ہر کسی کی کتاب مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے قرآن مجید کی تفسیر کیوں نہیں لکھا، ہر کسی کے بیان اور درس نہیں سننا ہے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر اور درس کیوں ہو۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کون سے دین والا ہے، کیا عقیدہ نظریہ ہے، سب سے پہلے اس کے عقیدہ نظریہ مسلک دین اور مشرب دیکھنا چاہیے، اس کے بعد اس کے درس اور اس کی کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کا اشکال یہ ہوتا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ہمارے پشاور میں ڈاکٹر صاحب ہے، میرا ساتھی ہے، وہ میرے پاس آیا، 5-6 ڈاکٹر اس کے پاس اور بھی تھے، تو مجھے کہتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بیانات سننا کیسے، میں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب نہ سنیں اس کو، مجھے کہتے کیوں، میں نے کہا ان کے بیانات میں اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے ایمان کے زوال کا سبب بنے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، سنیں گے، صحیح بات کو لیں گے اور غلط کو چھوڑیں گے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شیطان جب ہمیں گمراہ کرتی ہے تو سب سے پہلا قدم یہی سے ہوتا ہے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کو اپنی وضو کی مسائل کا پتہ نہیں ہے، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور جب عقیدہ کی بات آتی ہے جو بہت زیادہ باریکیاں رکھتے ہیں، آپ پھر وہاں عاشق بالکل بنتے کہتے ہیں اس میں عقل کی بنیاد پر پیسہ لگا، آپ کیسے کریں گے عقل کی بنیاد؟ یہ دین تو عقل پر ہے ہی نہیں۔ 60-70 سال ہمارے علماء اور گزار کر پھر وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر پیسہ کریں گے، تو آپ کیسے کریں؟ تو پہلے بنیاد میں تو طلباء کہتے ہیں پہلے مصنف کو دیکھنا چاہیے ہے کون، اس کے عقیدہ کی ہے، نظریہ کیا، آپ کو اپنا عقیدہ کا پتہ نہ ہو اور کسی کی کتاب کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو جائے۔ میں طالب علم کے دوران ایک جگہ ہماری دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، چھٹیوں میں دور تفسیر کیا، تو وہ ہمارا استاد جو تھا اس سے پہلے والی سال بھی میں اس کے ساتھ دور میں شریک ہو گیا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا عقائد اور نظریات میں، لیکن اس سال وہ مکمل ممادیت کو بیان کر رہا تھا، مکمل سماع الموتیٰ بھی میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے، بلکہ یہ سماع الموتیٰ میں اتنا تفصیل سے گیا، کہتے امام حنیفہ رحمہ اللہ بھی سماع الموتیٰ کا منکر ہے، کیوں؟ وہ یاد روح کا منکر ہے۔ میں نے چٹ پر 3 سوالات لکھ کر بھیجے، میں نے کہا استاد جی آپ نے کہا کہ امام حنیفہ بھی سماع الموتیٰ کا منکر ہے کیونکہ وہ یاد روح کے منکر ہے، تو یا اتفاق پر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود لکھا ہوا یاد الروح الی العبد فی قبر حق۔ پھر میں نے 2-3 سوالات اور بھی کیے، میں نے کہا جو آپ نے فرمایا کہ الموتیٰ سے مردے مراد ہیں، تو اگر اس سے واقعی مردے مراد ہے تو اجاب المقبرین کے کیا مطلب؟ پھر تیسرا سوال میں نے لکھا کہ آپ نے کہا کہ یہاں تشبیہ ہے تو مشبہ اور مشبہ بھی میں مجھے تشبیہ ایک ہونے چاہیے، ایک نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہتے کہ مردے نہیں سنتے، دوسری طرف آپ پھر یہ نہیں مانتے کہ ابو جہل زندہ کافر بھی نہیں سنتے، کیونکہ وہ تو سنتا تھا لیکن اس کو فائدہ نفع نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ وہ قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو میں نے کہا یا تو دونوں جگہ مانو کہ نہیں سنتے، یا دونوں جگہ مانو کہ وہ سنتے ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو جب چٹ دیکھا کہتے کس نے لکھا ہے، 2-3 مرتبہ کا، میرا ربیع کا سال تھا، امام اہل سنت سے ہم نے اس وقت بیعت بھی کیا تھا، ان کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ بھی کرتا تھا، تو یہ چیزیں ہمارے زیر باس رہتے تھے ایک ساتھ۔ تو پھر میں اٹھ گیا، کہتے ہیں آپ یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا استاد جی یہ لکھا ہے، کہتے بس جاؤ آپ جوابات سنو۔ تو پہلے کا جواب کیا
کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کا حوالہ آپ نے یہ ضعیف ہے، بس اتنا جواب. پھر دوسرے کا جواب کیا کہ آپ نے کہا اذا والمدبرین کا کیا مطلب، تو اس کا تعلق موتا سے نہیں بلکہ ثم سے ہے. تو پھر میں نے دوبارہ چیک لکھ کر بھیج دی، میں نے کہا پھر ترکیب کرو. انک لفظ موتا تو ہمارا دلیل ہے، ان کے تو نہیں ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ ان کو نہیں سناتے. کب نہیں؟ اذا ولوا مدبرین مشروط ہے، جب وہ پھیر کر چلا جائے، یعنی جب وہ خود نہیں سننا چاہتے. ایک زندہ آدمی ہے، میں اس کو سنانا چاہتا ہوں، یا سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے، اور سنانے کی نفی بھی مطلقاً نہیں ہے، مشروط ہے. ایک زندہ آدمی ہے، میں ان کو کچھ سنانا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں سننا چاہتے، وہ پیٹ کر سیدھا نکل جائے، میں کیسے سناؤں؟ تو یا سنانے کی نفی بھی مشروط ہے. تو میں نے کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، یہ تو معطوف علیہ ہے، یہ تو جزا مقدم ہے. اذا ولوا مدبرین شرط مؤخر ہے، تو آپ کیسے جوڑیں گے؟ جب موتا سے تعلق بنائیں گے اور ثم سے نہیں، ثم سے بنائیں گے اور موتا سے نہیں بنے تو پھر ترکیب کیسے کریں گے؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے سب سے پہلے مصنف کو دیکھنا چاہیے. دوسری نمبر پر آپ نے کتاب کو لیا، خرید لیا، اس کے فہرست کا مطالعہ کریں. تیسرے نمبر پر پھر کتاب کو شروع کریں. لیکن ہمارا مطالعہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے کتاب کو ہے لیکن ہماری ذہن اور ہماری توجہ کسی اور جگہ ہوتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ کیسے آئے گی. آپ مطالعہ کریں، یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ مجھے حفظ ہو گیا نہیں. ایک مرتبہ آپ صحیح توجہ سے مطالعہ کریں گے نا، جب ایک کتاب آپ توجہ سے مطالعہ کریں گے نا، حاصل مطالعہ اپنے ساتھ نوٹ کریں گے، یقین جانیں آپ کسی کتاب کو بند کر کے رکھ دیں، 10 سال بعد آپ کو ضرورت پڑیں گی کسی بات کی، کسی کتاب میں آپ نے مطالعہ کیا، وہ 10 سال بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دے کہ یہ بات فلاں کتاب میں آپ نے دیکھا تھا، اسی کتاب کی طرف رجوع کرو. ایک مرتبہ مطالعے سے آپ کو علم حاصل ہو. تو آپ مطالعہ کریں، یہ ذہن میں نہ لائے کہ یہ مجھے یاد نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، وہ یہ شیطان کی وسوسے سے ہوتا ہے. ضرور کتاب کا مطالعہ کرو. یہ تو ہم نے پڑھا کہ ہم کیا مطالعہ کریں اور کیسے مطالعہ کریں. پھر میں اکثر، یہ میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے اکثر طلباء پوچھتے ہیں کہ ہم ایک کتاب کو مطالعہ کرتے کہتے ہیں کہ بس ہم نے مطالعہ کر لیا. تقلید پر مثلا امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ کے الکلام مفید کو ہم مطالعہ کر کے 1-2 مرتبہ بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موضوع مطالعہ اس موضوع پر مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ ہمارے غلط فہمی ہے. میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے، انسان کیسے سمجھے گا کہ اس موضوع پر میرا مطالعہ مکمل ہو گیا ہے یا نہیں؟ سب اس کے طریقہ کاری ہے. مثلا تقلید کے عنوان پر آپ نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اشکالات، دلائل، اعتراض، یہ ساری چیزیں حفظ کر لی، گوٹا کیا، علی وجہ البصیرت اس کا مطالعہ کیا اور اس کو سیکھ لیا. آپ اب امتحان کر رہے ہیں کہ اس عنوان پر میرا موضوع مطالعہ مکمل ہو گیا ہے یا نہیں. آپ اسی عنوان پر کسی غیر مقلد مولوی کی کتاب کو لے لیں، اس کا مطالعہ شروع کریں. اب یہ آپ کا امتحان ہوگا. اگر اس کی کتاب کے دلائل سے یا اس کی اعتراضات اور اشکالات سے آپ پریشان ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ اس موضوع پر آپ کا مطالعہ مکمل نہیں ہو گیا، مزید مطالعہ کرنا ہے. اگر اس کی کتاب کے دلائل کو اور اس کی اشکالات اور اعتراضات کے مطالعہ کے وقت آپ اس کو ہنسنا آتا تھا کہ یہ کیا دھوکہ سے یہاں کام لیا ہے، یہاں سے دھوکہ سے کیا، دھوکہ سے یہاں سے ایک سبق سے کاٹ کر پیش کیا ہے، یہاں غلط استدلال کیا ہے، یعنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایک چھوٹے بچوں کا کھیل لگ رہا تھا. تو پھر سمجھے کہ اس موضوع پر اب آپ کا مطالعہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ مخالفین کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں اور حاصل مطالعہ نکالیں. اگر ایسا نہیں، آپ کسی ایک موضوع پر اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں نا، تو طریقہ کار یہی ہے.
آپ اپنے اکابر کے جتنے بھی کتابیں ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں تو بلا کتاب نہیں، اس کو بھی مطالعہ ایک بات تو نہیں مل جائے گا نا، اسے ایک نئی بات کے لیے پوری کتاب کا مطالعہ کرو. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان سے. بہرحال یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے، ایک بات اور بھی عرض کروں گا، چونکہ ہمارے اور آپ کا تعلق مسلک کے ساتھ ہے، عقیدہ کے ساتھ ہے، پوری دنیا کی توجہ اور نظر ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں. اگر ہم بھی باہر جا کر کسی کے سامنے خاموش ہو جائے، اپنے دلائل میں بے بسی کا مظاہرہ کرے، تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی بجائے ہم گمراہی کا ذریعہ بنیں گے. اب 1 سال میں اپنے طلباء سے واقع تو 1 سال محنت کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت غیرتی ذات ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے. یقین جانے کہ اسے 1 سال کی محنت پر اللہ تعالیٰ جتنا نتیجہ مرتب کرے گا آپ کے تصور سے بھی بڑھ گا. یہ 2-3 سال ہو گیا ہے ہمارے طلباء وہاں، ہم قادیانیت پر وہ پڑھاتی بھی الحمدللہ، لیکن 2-3 سال سے ہم نے اس پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہ مشکلات بنی ہے وہاں. تو طلباء کے درمیان ہم اس پر عمل مناظرے بھی کراتے ہیں. یہ 2-3 سال ہو گیا ہے تقریباً قادیانیوں سے آن لائن 5-6 مناظرے ہمارا ہو گئے، بلکہ عالمی مجلس کی دعوت پر ہو گیا. یہ 2 سال پہلے گلگت سے ایک مفتی صاحب نے رابطہ کیا کہ ہمارے 3 آدمی ہیں کینیڈا میں، وہ قادیانی ہو گئے. کہتے ہو گے آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں. وہ شرط لگاتے کہ آپ ان سے آن لائن مناظرہ کریں، ہم سنیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے. مجھے کہتے ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ اب سنتا نہیں ہے. اور 2-3 جگہ ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے آپ کا نمبر دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے آپ ترتیب بنا دیں ٹک ٹاک پر. 2-3 رات بعد ہمارا مناظرہ ان سے ہو گیا 4 گھنٹے کا. تو یہ 3-4 مناظرین ان کے بیٹے تھے. یقین جانے مناظر بدلتا رہا، کبھی 30 منٹ بعد، کبھی 40 منٹ بعد. یہ 4تھا گھنٹہ شروع ہو گیا تو ان کے 4تھا مناظر بھی بھاگ گیا. اور ان تینوں آدمیوں نے جب قادیانی ہو گئے، ان نوجوانوں نے ویڈیو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ابھی گزشتہ سال یا لاہور سے بھی مجھے فون آیا. پھر ہماری وہاں مردان میں عالمی مجلس کی امیر ہے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری کرم اللہ صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے کال کیا. پھر پشاور سے بھی 2-3 علماء نے کو کال کیا. میں نے ان کو کہا کہ اصل آدمی کو ہمارے ساتھ ملاؤ، اصل آدمی کو بولنا. جب اصل آدمی کو ہمارے ساتھ ملایا، یقین جانے وہ وائس میرے ساتھ پشتوں میں بھی موجود ہے، بلکہ میں نے میڈیا پر بھی وہ دیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کسی ملک کا نام لیا، کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے آدمی ہیں بہت زیادہ لوگ قادیانی بن گئے. میں نے کہا کیسے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہاں میں ان کے لوگوں کو بلاتا ہوں، ان کو کرایہ بھی دیتا ہوں، خرچہ بھی دیتا، تیل کا خرچہ الگ دیتا ہوں، وہ روٹیاں بھی کھلاتا ہوں، لیکن جب ان کے سامنے اس کو بٹھاتا ہوں بحث کے لیے تو ہمارے لوگ خاموش ہو جاتے. کہتے 2 سالوں میں پوری خاندان قادیانی ہو گئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہ پیسے دو، کچھ بھی نہ دو، بس اس سے ہمارا ترتیب بناؤ. یہ اس رات کو انہوں نے کوشش کی. یہ قادیانیوں کے بورڈ میں ٹک ٹاک میں آپ جائیں گے تو ان کے بہت زیادہ بندے ہوتے ہیں. پھر وہ یہ شرارت یہ کرتے ہیں کہ جب یہ دلائل میں لاجواب ہو جاتی ہے کسی بات میں، تو یہ آپ کی آواز کو بند کرتا ہے یا آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے اتارتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے بورڈ میں آئے. وہ اس کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں خود موجود تھا. تو ہم نے اس کو کہا پھر ایسا کرتے کہ آپ بھی لائیو میں آ جائیں، ہم بھی آ جائیں گے، ہم ایک دوسرے کی آواز کو سنیں گے، لیکن ایک دوسرے کی آواز کو بند نہیں کر سکتے، پوری دنیا سنیں گے. ہم نے بہت محنت سماجت کی. جو آدمی مناظرہ بنا رہا تھا اس نے بھی محنت سمجھی، لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار ہو. وہ ہمیں جانتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے 4-5 مناظرے ہمارا ہوئے تھے ان سے. تو دوسرے رات مجبوراً ہمیں ان کے بورڈ میں جانا پڑا. تقریباً 1.5 گھنٹہ مناظرہ ان کے بورڈ میں ہو گیا. آخر میں انہوں نے ہماری آواز کو بند کر کے ہمارے ساتھ اتار دی. اس میں 2-3 آدمی تھے جو قادیانیوں کی وہ ساری چیزیں چلا رہے تھے، ہمارے تعاون کر رہے تھے. وہ واٹس ایپ میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوئے، اور ہمیں کہا کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسے دھوکے سے کام ڈالیں گے. گزشتہ سال
امریکہ کے ایک جزیرہ میں ایک عورت تھا، انہوں نے مناظرہ کیا، کسی کے ذریعے رابطہ ہو گیا ہمارے ساتھ. یقین جانے 1-2 گھنٹے مناظرہ کے بعد وہ قادیانی تو بھاگ گیا، لیکن اس عورت نے واٹس ایپ میں آ کر وہ رو رہا تھا خوشی سے. وہ کہہ رہا تھا ابھی ان کو تو مشکلات کا سامنا ہو گیا تھا، اس عورت کا کہنا یہ تھا، وہ رو رہا تھا، کہتے ہیں کہ پہلے مرتبہ مسلمانوں میں نے کسی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بات کرے اور کسی کو اس مسئلہ پر عقید ختم نبوت اور رفع و نزول مسیح سے ان عنوانات پر بات بھی کر سکے اور کسی کو اطمینان بھی دلا سکے. کہتے ہیں پہلے مرتبہ میں نے وہ مسلمان ہوئی وہ عورت ایسے کارگزاری میں آپ کو سلام یقین نہیں آئیں گے آپ کو. ہماری کمزوری اتنی ہے، ہم میڈیا پر نہیں آتے. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں اس وقت قادیانی، یہ منکرین حدیث وغیرہ، یہ لوگ ہماری گلیوں میں نہیں آ سکتے، ہمارے بازاروں میں مساجد میں نہیں آ سکتے. ابھی یہ میڈیا کا سہارا لے کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے. یقین جانے آپ قادیانیوں کے ایک گوٹ میں جا کر 3-4 لاکھ تک بندے ہوتے ہیں ہمارے. گزشتہ سال میں بھی رات کو ٹک ٹاک پر آتا تھا، روزانہ 1 گھنٹہ 2 کے لیے. تو ہمارے لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کر لیا کہ یہ بھی ٹک ٹاکر بن گیا. میں نے کہا بھی آنے آئیں گے تو مقابلہ کیسے کریں گے؟ ٹک ٹاک تو بھی ایک ایپ ہے، فیس بک اور یوٹیوب ان چیزوں کی طرح. پھر ہمارا بورڈ وہاں بن گیا، ہم نے مقابلہ شروع کر دیا. انہوں نے 5-6 آدمیوں کا ایک گروپ بنا لیا تھا قادیان میں مناظرین کا، اور یہ ہر عالم کے پاس جا کر میڈیا کے ذریعے ان کو چیلنج کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا. یقین جانے ہماری تخصص کی کمزور طلباء تھی. گزشتہ سال میں نے تعلیم تو وہ بہت کمزور تھا. ان کے بورڈ میں جا کر سوالات شروع کی، ان کے درس قرآن ہوگی، اس کے بعد سوالات کے بعد بحث چلی. یقین جانے اس کے 6 بندوں کا جو ٹیم بن گیا تھا مناظرین کی، ہماری تخصص کی کمزور طلباء نے ان کو ایسے ٹھکانے لگا دی کہ اس میدانی مناظرہ سے مکمل رہ گئے یا آتے بھی نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا دیکھنا ہمارے اور آپ کی طرف ہے. ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت انکار حدیث کا فتنہ بہت زور و شور سے ہے، قادیانیت کا فتنہ. علم دنیا میں مقابلہ اگر کوئی کریں گے تو ہم اور آپ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. یہ مماتیت اور غیر مغلی یہ ساری چیزیں یہ بھی ہے، لیکن اب بڑے فتنے بھی، ارتداد والے فتنے بھی آ گئی. یقین جانے دلائل کے میدان میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں، ایک منٹ کو یہاں آپ غنیمت سمجھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع بھی دیا، اتنا بڑا لائبریری بھی دیا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ماحول بھی یہاں آپ کو دیا ہے. متکلم اسلام کی نگرانی اور سرپرستی، بہت اچھے محققین علماء آپ کو پڑھاتی ہے ماشاءاللہ، محنتی بھی ہے، محققین بھی ہے. تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائے اور ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کریں. آپ کی چھٹی رات 10 بجے کو ہوتی ہے تو آپ لائبریری میں جا کر 1 بجے تک مطالعہ کریں. آپ نے کہا میں نے محقق بننا ہے، تو محقق خواب میں تو نہیں بن جاتی. یہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ کے بارے میں آپ نے مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ کی وہ تحریر پڑھا ہوگا کہ ہمارے باپ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ محترم ہم دونوں کو لائبریری میں بند کرتے اور تالا لگاتے. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں سو جاتا اور مفتی تقی عثمانی صاحب مطالعہ کرتا تھا. تو آج وہ شیخ الاسلام ہے پوری دنیا کی. تو ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ کرو. اس وقت کی مطالعہ کرو، چیزیں اپنے ساتھ نوٹ کرو، جو سبق آپ کو مل جائے اس کو یاد کرو. یقین جانے بعد میں آپ اس کے فائدے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور فرق باطلہ کے لیے مقابلے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.